اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، ایسا کرتے ہیں کہ کل والے کلاس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کل والے کلاس میں ہم نے فارم کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا تھا۔ میرے خیال سے یہ فائل میں نے اوپن کیا تھا، ہاں یہ والا form.html میں نے اس میں اوپن کیا تھا۔ میں ادھر آ کے اس کو اوپن وتھ کوڈ کر لیتا ہوں، پھر اپنا براؤزر جلدی سے اوپن کر کے اپنا قیمتی ٹائم نہ ضائع کرتے ہوئے W3 اسکول تو آلریڈی اوپن تھا، تو اس میں HTML اوپن کر کے اس کے HTML میں آ کے فارم اوپن کر کے کل والے فارم کے بارے میں ہم نے جو ریڈیو بٹنز اور ریڈیو بٹن کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں بٹن پڑھا تھا اور دو تین چیزیں کامن سی پڑھی تھی، صحیح ہے، اسی چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کل ہم نے انپٹ فیلڈ پڑھا تھا۔ انپٹ فیلڈ میں ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف ٹائپس ہوتے ہیں۔ ٹائپس میں ہم نے ایک ٹیکسٹ پڑھا تھا، ریڈیو پڑھا تھا، سبمٹ پڑھا تھا۔ یہ چیزیں تو ماشاء اللہ سے ہم اتنے قابل ہے کہ ہمیں تو یہ یاد ہو چکی ہے۔ اس کے آگے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک ٹیکسٹ فیلڈ کیا کام کرتا ہے۔ اس کے اندر ہم سمپل ٹیکسٹ ڈالتے ہیں، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، فادر نیم اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ٹیکسٹ فیلڈ میں ہوتی ہے۔ ساتھ میں ہم نے لیبل پڑھا۔ لیبل میں ہم نے یہ پڑھا کہ لیبل کے اندر ہمارے ساتھ فور کے نام سے ایک وہ ہوتا ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ فور کے اندر ہم آئی ڈی دیتے ہیں، جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا فور کے اندر ہم آئی ڈی دیتے ہیں۔ آئی ڈی کس چیز کی ہوگی؟ آئی ڈی کسی بھی انپٹ فیلڈ کی آئی ڈی ہوگی، تو پھر ایک لیبل اور ایک انپٹ فیلڈ کا آپس میں کنیکشن سا بن جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھ لیں، انہوں نے ایک انپٹ فیلڈ بنا دیا، اس میں آئی ڈی دے دی میل، صحیح ہے۔ پھر ادھر فور کے اندر میل لکھ دیا، تو مین کہ یہ فور اور یہ آئی ڈی، یہ دونوں مین مطلب یہ اور یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ کس چیز کے تھرو؟ ایک آئی ڈی کے تھرو، اور اس آئی ڈی میں ان دونوں کا آپس میں ایک رشتہ سا بن گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف قسم کے سبمٹ بٹن کو کس طرح بنایا جاتا ہے۔ سبمٹ بٹن کام کیا کرتا ہے؟ سبمٹ بٹن میں ہم نے ٹائپ اور ویلیو وغیرہ بھی پڑھا تھا، صحیح۔ یہ چیزیں تو پرانی چیزیں ساری۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں یہ چیز آپ کو سمجھاتا جاؤں، آلریڈی میں سمجھا بھی چکا ہوں کہ ایکشن کے اندر ہمارے ساتھ وہ PHP کا فائل لکھا ہوتا ہے، وہ PHP کا وہ فائل لکھا ہوتا ہے جس کو لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ڈیٹا ہے اسی فارم سے سبمٹ ہو کے کسی اسپیسیفک ڈیٹا میں چلا جائے، تو اس سبمٹ والے فارم میں آئے گا۔ لیٹ سپوز یہاں پر ایک فارم ہے، اور فارم کے اندر میں نے ادھر لکھ لیا کہ میرا جو بھی ڈیٹا سبمٹ ہوگا تو وہ عامر ڈاٹ PHP میں سبمٹ ہو جائے۔ کنٹرول ایس کر دیا میں نے، کنٹرول ایس کرنے پہ وہ سیو ہو گیا، گو لائیو کر کے میں نے چیک کر دیا۔ جیسے ہی میں سبمٹ بٹن پریس کروں گا، اسی فارم میں، یہ ہمارا پرانا فارم تھا، تو اسی فارم میں جیسے ہی میں سبمٹ بٹن پریس کروں گا، تو سبمٹ بٹن کے پریس کرنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ فارم، اس form.html سے ہم عامر.php میں چلے جائیں گے۔ ابھی یہ بتا رہا ہے کہ عامر.php کو میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے، لیکن ہم آ گئے کسی اور فارم میں۔ تو ہم جب بھی ڈیٹا سبمٹ کریں گے تو اسی طرح ہم ایکشن کے اندر اس سبمٹ کیے ہوئے PHP فارم یا پیج کا لنک لکھیں گے۔ اچھا، ٹارگٹ کو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، سیلف ہوتا ہے، ایک بلینک ہوتا ہے، پیرنٹ ہوتا ہے، ٹاپ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اینکر ٹیگ کے ساتھ پڑھی تھی۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو کائنڈلی وہ پھر سے دیکھ لیں، کیونکہ یہ چیزیں پھر سے میں پڑھانے والا نہیں ہوں، صحیح۔ ہمارا ڈیٹا جو سبمٹ ہوتا ہے ایک پیج سے دوسرے پیج میں جاتا ہے، تو وہ دو طریقوں سے جاتا ہے، یا وہ گیٹ میتھڈ سے جاتا ہے یا پوسٹ میتھڈ سے جاتا ہے۔ دو میتھڈز ہوتے ہیں، گیٹ میتھڈ کا کیا کام ہے، پوسٹ میتھڈ کا کیا کام ہے۔ جو ہمارے URL میں نظر آتا ہے ڈیٹا، جب ہمارا URL، جب ہمارا زیادہ سینسیٹیو ڈیٹا نہیں ہوتا، جس کو ہم جس میں پاسورڈ وغیرہ ہو گیا یا اس طرح کے سینسیٹیو چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس کو گیٹ کے تھرو ہی لے لیتے ہیں، وہ جلدی سے سینڈ ہو کے دوسرے فائل میں ہم وہ ریسیو کر لیتے ہیں دوسرے پیج میں۔ لیکن جب ہمارا ڈیٹا سینسیٹیو ہوتا ہے، ہم اس کو پوسٹ کے تھرو سینڈ کرتے ہیں، اور URL میں تھوڑا سا ڈیٹا جو ہم سینڈ کر سکتے ہیں، پوسٹ کے تھرو ہم زیادہ تر ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو یہ چیزیں میں جو جنرل سے جو باتیں کر رہا ہوں میں، اصل میں یہ ہم PHP میں ان ڈیپتھ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ PHP کی ہی چیزیں ہے، کیونکہ ڈیٹا جب سبمٹ ہوگا تو ہم اس کو .php کا یہ فائل دیکھ لیں، اس میں ہم جا کے ریسیو کریں گے، اور ہمارے ساتھ دو میتھڈ ہے، تو ان دو میتھڈس کو سٹارٹنگ کلاس میں ہی ہم کیا کریں گے؟ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلور کریں گے، اور اس پہ کام بھی تھوڑا بہت کریں گے۔ اچھا، اس کو رہنے دیتے ہیں۔
گیٹ اور پوسٹ میں کیا فرق ہے. اگر میں ابھی یہ بتانے لگوں گا تو آپ کا بہت سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، اور یہ سیم چیز ہم پھر سے ٹائم ضائع کریں گے اور پی ایچ پی میں پڑھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں، بس تھوڑا سا آئیڈیا لیا کریں اس کا. اصل میں ہمارا آج کا کلاس جو ہے وہ فارم کے یہ ایلیمنٹس والا کلاس ہے، تو اس کو ابھی ہم پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہم قیمتی ٹائم ضائع کریں گے وہ نیم ایٹریبیوٹ پر ضائع کریں گے. پی ایچ پی کے اندر ہم جتنے بھی چیزوں کو پر کوڈ کرتے ہیں تو موسٹلی کوڈ ہمارا پی ایچ پی میں جتنا بھی کوڈ کرتے ہیں کسی ایلیمنٹ کو جب ہم کال کرتے ہیں، اور لیٹ سپوز میں کسی کو بلا رہا ہوں اوئے تم ادھر آ جاؤ، تو پی ایچ پی میں جب ہم کسی اسپیسیفک بندے کو بلائیں گے اور اسپیسیفک بندے کے لیے کہیں گے کہ اس کے لیے کوڈ کرو، تو اس میں ہم یوز کریں گے موسٹلی نیم. کیا یوز کریں گے؟ نیم. یہاں پر چیک کر لو، میں نے ایک فیلڈ انپٹ فیلڈ بنا دیا، اس کا ٹائپ میں نے ٹیکسٹ رکھ دیا، اور میں نے آئی ڈی اس کی یہ رکھ دی. یہ آئی ڈی موسٹلی ہم سی ایس ایس اور موسٹلی تو سی ایس ایس میں نہیں، آئی ڈی تو زیادہ تر ہمارے ساتھ جاوا اسکرپٹ میں یوز ہوتی ہے اور یہ سی ایس ایس میں بھی یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو نیم ہے نا، ادھر کوئی بھی نیم انہوں نے نہیں دیا، لیکن یہ نیم فیلڈ جو ہوتا ہے نا، یہ نیم فیلڈ ہمارے ساتھ پی ایچ پی میں ہی یوز ہوتا ہے. اچھا، بنا ٹائم ضائع کیے ہم اپنے فارم کے ایلیمنٹس پر آئیں گے. فارم کے ایلیمنٹس کو ان ڈیپتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. پہلا جو ایلیمنٹ ہمارے ساتھ اس کا نام ہے ان پٹ ایلیمنٹ. ان پٹ ایلیمنٹ کے مختلف ٹائپس ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہمارے ساتھ ہوا ریڈیو، ایک ہمارے ساتھ چیک باکس ہوا، چیک باکس ہم نے نہیں پڑھا، ڈیٹ ہوا، نمبر ہوا، ٹیکسٹ ہوا. یہ ساری چیزیں ہم نے کل کے کلاس میں دیکھی تھی. اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھا تو کائنڈلی سے پہلے والا کلاس اگین دیکھ لیں، کیونکہ آپ کے بہت سارے مسئلے اس سے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. اچھا، فارمز میں آ کر میں اس کے ٹائپس کا ذرا آپ کو بتا دوں کہ کتنے ٹائپس ہو سکتے ہیں. یہاں پر دیکھ لیں، ایک ٹائپ ہمارے ساتھ بٹن ہے، ایک ہمارے ساتھ چیک باکس ہے، ایک کلر ہے. کلر میں جی اگر ہم کسی اسپیسیفک چیز میں چیک کرتے ہیں کہ کتنے ٹائپس آف کلرز ہیں. ابھی میں اس والے کوڈ کو کیا کر دیتا ہوں، لیٹ سپوز میں اسی کوڈ کو کر دیتا ہوں کمنٹ کر دیا، اور میں یہاں پر آ کر اپنا نیا کوڈ سٹارٹ کروں گا. میں لکھ دیتا ہوں کہ SELECT سلیکٹ COLOR کلر، اور میں سلیکٹ کلر کو میں کیا کر دیتا ہوں، اس کو میں یہی سے کٹ کر کے لیبل میں ڈال دیتا ہوں. اس کو میں نے لیبل میں ڈال دیا، اور لیبل کے بعد میں یہاں پر لکھ لوں گا کہ کوئی بھی انپٹ فیلڈ ڈال دو، اور انپٹ فیلڈ کا کلر کر دو، ٹائپ کر دو کلر، اور نیم شیم آئی ڈی سارا کچھ میں ریموو کر دیتا ہوں، کیونکہ نہ میں اس کا کوئی پی ایچ پی لکھنے والا ہوں اور نہ ہی میں اس کا کوئی سی ایس ایس لکھنے والا ہوں. یہ فار ٹائم بینگ ہٹا دیتے ہیں. صحیح ہے، تو فور کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو چیک کرتے ہیں، یہاں پر آ کر چیک کر لیں. یہ فارم ہوا ہمارے ساتھ اوپن ہے، تو یہاں پر چیک کر لیں سلیکٹ کلر، یہ بٹن بھی نیچے کمنٹ کر دیتے ہیں. صحیح، یہ ہوا بٹن کمنٹ. تو یہ چیک کر لیں، میں نے کلر کا جو وہ سین بنا دیا تھا. ابھی بلیک کلر سلیکٹ ہے. جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہو یہاں پر، تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر چینج کر کے ادھر ادھر کر کے دیکھ لیں. اس طرح ریڈ بلو گرین کے ویلیوز بھی چینج کر کے آپ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر لو گے تو سلیکٹ ہو جائے گا انپٹ فیلڈ میں. یہ کلر سلیکشن کا ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا تھا. اچھا، ڈیٹ اینڈ ٹائم بھی ہم نے پڑھا تھا، ڈیٹ بھی ہم نے کل یوز کیا تھا، ای میل بھی ہم نے یوز کیا تھا. اچھا، فائل بھی ایک ہوتا ہے، فائل ٹائپ بھی ہوتا ہے. انپٹ فیلڈ کا ایک ٹائپ ہمارے ساتھ فائل ہوتا ہے. آپ صرف یہ چیزیں سمجھ لیں، ایک بار دیکھ لیں. اور اپلوڈ فائل، لیٹ سپوز میں لکھ دیتا ہوں کہ SELECT یا فائل ہی لکھ دیتا ہوں سمپل. صحیح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ میرے ویب سائٹ کے اسی اسپیسیفک جگہ پہ آ کر یہاں پر یہ فائل، وہ اسپیسیفک فائل سلیکٹ کرو. تو میرے کمپیوٹر سے جا کے اس نے لیٹ سپوز جاوا اسکرپٹ کا یہ فائل سلیکٹ کر دیا. جیسے ہی سبمٹ بٹن کلک کرے گا تو یہ فائل یہاں سے سبمٹ ہو جائے گا. موسٹلی ہم اس سبمیشن کو ڈیٹا بیس میں سینڈ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم اس سبمیشن کو جو ہے اپنے کسی اور فائل میں سینڈ کرتے ہیں. بعد میں جا کر جب ہم بیک اینڈ کا کوڈ کریں گے تو یہ ڈیٹا یہاں سے اٹھا کے ہم کہیں اور پہ سینڈ کریں گے، تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ سینڈ ہوتا ہے. اچھا، فائل کے ساتھ ساتھ ایک ہے ہڈن ٹائپ. ہڈن کیا کرتا ہے، ہم کسی بھی ٹائپ انپٹ فیلڈ کو لگا دیتے ہیں، اس کو کوئی ویلیو دے دیتے ہیں، ہڈن غائب ہو جاتا ہے. اچھا، انپٹ فیلڈ کا ہم ٹائپ امیج بھی رکھ سکتے ہیں، صرف منتھ بھی رکھ سکتے ہیں، نمبر بھی رکھ سکتے ہیں،
پاسورڈ بھی رکھ سکتے ہیں، ریڈیو، رینج، ریسیٹ، سرچ، سبمٹ، ٹیلی فون، ٹیکس، ٹائم، URL، ویک، یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارا کچھ اگر ہم ابھی ایک ایک کر کے کریں گے تو یہ بہت لمبا کورس ہو جائے گا۔ سارے ٹائپس آپ خود جا کے چیک کر لو، صرف ٹائپ لگاؤ اس کی جگہ، ادھر آ کے آپ ٹائپ چینج کرو ٹائپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویک کس طرح لکھا جاتا ہے اور یہ کس طرح لکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو ذرا اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ایک اور اسپیسیفک چیز کو پڑھتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹ۔ سلیکٹ میں ہم کیا بناتے ہیں؟ سلیکٹ میں ہم بناتے ہیں ڈراپ ڈاؤن مینیو۔ کیا بناتے ہیں؟ ڈراپ ڈاؤن لسٹ۔ سلیکٹ کے اندر ہم ڈراپ ڈاؤن لسٹ بناتے ہیں۔ تبھی ادھر آ کے سیم لیٹ سپوز میں ادھر آ کے کر دوں گا ایک، پہلے تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، ختم مین کے کومنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ کوڈ چاہیے تو میں کوڈ آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر سکتا ہوں۔ SELECT سلیکٹ کے نام سے میں نے دے دیا، اور سلیکٹ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ڈی دے دو، تو میں نے لیٹ سپوز آئی ڈی دے دی کہ CON، مطلب CON کنٹری کی بات کر رہا ہوں، صحیح ہے، اور آئی ڈی میں نے دے دی کہ CON مطلب کنٹری، صحیح۔ آئی ڈی اور نیم میں نے دونوں یہ رکھ دیے، ضرورت نہیں ہے اس وقت آئی ڈی اور نیم دونوں کی، لیکن میں ویسے ہی دے رہا ہوں تاکہ ذرا پروفیشنل لگے۔ اور اس کے بعد ہوا سلیکٹ کے بعد مختلف آپشن ہوں گے۔ آپشن نمبر 1 میں کیا رکھ دیتا ہوں؟ لیٹ سپوز میں نے اس کو نمبر ویلیو میں نے اس کا 1 رکھ دیا، اور میں نے رکھ دیا پاکستان، صحیح، اور پھر میں نے کنٹرول D کر کے آپشن نمبر 2 کیا رکھ دیا؟ آپشن نمبر 2 میں نے رکھ دیا کہ INDIA انڈیا، کنٹرول D کر دیا۔ کنٹرول D کرنے کے بعد میں نے 3 نمبر رکھ دیا، لیٹ سپوز AFGHANISTAN افغانستان، اور میں نے سیو کر دیا، اور سیو کر کے آپ چیک کر لو، یہ ہمارے ساتھ ایک انپٹ فیلڈ آ گیا۔ لیٹ سپوز جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا، جو والا میں سلیکٹ کروں گا وہ والا سلیکٹ ہوگا۔ اس کو ہم ڈراپ ڈاؤن مینیو کہتے ہیں، اور اس کے اندر ابھی تو ایک ایک سلیکٹ ہو رہا ہے نا، اس کے اندر مختلف ایٹریبیوٹس ابھی ہم بعد میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ 3rd ویڈیو جو ہماری فارم پہ آئے گی اس میں ہمارے سلیکٹ فیلڈ کے اندر ہم مختلف قسم کے ایٹریبیوٹس لگائیں گے اور اس کو چیک کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ لیٹ سپوز اگر اس کلاس میں ہوا تو اس میں بھی ہم اس کو کور کر لیں گے۔ تو یہ ہمارے ساتھ آپشن اور سلیکشن کے لکھنے کا طریقہ ہو گیا۔ اچھا، آپشن کے اندر اور ہمارے سلیکٹ کے اندر بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ایک سلیکٹڈ کے نام سے ایک ایٹریبیوٹ اس میں یوز ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ اس میں کیا ہو، جب بھی ہمارا پیج اوپن ہو جائے تو سلیکٹڈ جو بھی ہو، سلیکٹڈ مین کہ جو بھی پہلے سے سلیکٹ ہو وہ افغانستان ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا پہلے سے، جیسے میں پیج کو ریفریش کر رہا ہوں افغانستان بائی ڈیفالٹ سلیکٹ ہے، پاکستان سلیکٹ کر دیا، جیسے میں نے ریفریش کر دیا پیج میں بائی ڈیفالٹ افغانستان سلیکٹ ہو گیا۔ مطلب یہ سلیکٹڈ بائی ڈیفالٹ سلیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ کس چیز کی اگر آپ کو وہ آ رہی ہے، تھوڑا بہت سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کی، تو آپ کمنٹ آؤٹ میں پوچھ سکتے ہو، گروپ میں پوچھ سکتے ہو، میں آپ کو وہی سے سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، ویزیبل ویلیو کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر چیک کر لیں غور سے، یہاں پر ہمارے ساتھ صرف ایک ویلیو نظر آتی ہے، سامنے والے اسکرین میں ایک ویلیو نظر آتی ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ نہ امنا ایسا نہ ہو، اس میں ایسا ہو کہ SIZE، سائز جو ہے اس کا کیا ہو، اچھا میں اس کو ادھر لکھ لیتا ہوں، صحیح ہے، SIZE، سائز اس کا کیا ہو، سائز اس کا لیٹ سپوز ہو 3 مین کے سامنے 3 نظر آئے ہمیں، تو 3 کس طرح نظر آئیں گے؟ ابھی ریفریش کر کے چیک کر لیں۔ اچھا 3 تو ہی نظر آ رہے ہیں، میں اس کو کر دیتا ہوں 2، کنٹرول، سائز کام نہیں کر رہا، اس کو ادھر سے ہی چیک کر لیتے کام کیوں نہیں کر۔ اچھا یہ چیک کر لیں، یہ ابھی 3 نظر آ رہے ہیں، میں کہاں پہ سائز دے رہا ہوں؟ تو میں آلریڈی ایک کو میرے سلیکٹ رکھا ہوا ہے، تو یہ سلیکٹ ہٹا کے میں چیک کر لیتا ہوں، شاید یہ کام کرنے لگی۔ سے کنٹرول S کر کے میں نے سیو کر دیا، اور جیسے ہی میں نے آپ کو یہاں سے دکھا دیا تو پھر بھی ایک ہی
نظر آ رہا ہے۔ ویلیو نمبر 3 ویلیو نمبر اچھا سائز میں نے لکھا کدھر ہے، یہ اصل میں غلطی سے میں نے یہی پہ لکھ دیا، یہ یہاں پہ لکھنا تھا، صحیح ہے۔ ابھی بالکل اوکے ہو جائے گا۔ آپ چیک کر لیں، میرے ساتھ پہلے صرف پاکستان یا صرف ایک نظر آ رہا تھا، ابھی دو نظر آئیں گے۔ میں اگر 3 دے دوں گا سائز تو پھر 3 نظر آئیں گے۔ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ 2 نظر آ رہے ہیں۔ لیٹ سپوز میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں کہ 3 دکھاؤ مجھے، لیٹ سپوز 3 دکھاؤ مجھے، تو یہ ابھی 3 دکھائے گا، صحیح ہے۔ اور اگر میں اس میں سے بہت سارے آپشن ڈال دوں پھر بھی 3 ہی نظر آئیں گے۔ نظر آ رہے ہیں آپشن بہت سارے ہیں پر اس میں سے 3 نظر آ رہے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ اگر آپ نے ایسے کر دیا کہ اس کو ہٹا دیا تو بائی ڈیفالٹ ہمارا کیا ہوتا ہے، 1 ہی نظر آتا ہے اور اس سے ڈراپ ڈاؤن ہی بن جاتا ہے۔ یہ چیک کر لیں، یہ ڈراپ ڈاؤن سا بن گیا ہے۔ اس میں سے ابھی آپ نے جو والا سلیکٹ کرنا ہے آپ سلیکٹ کر دو گے۔ اور اس طرح کے بہت سارے موسٹلی ہم نے دیکھے ہوتے ہیں کہ ہمیں پروونس کا بتایا جاتا ہے، ہمیں جو ہے پروونس تو 4 ہی ہوتے ہیں، پروونس کے علاوہ ہمیں جو ہے ڈسٹرکٹس کا بتایا جاتا ہے، سٹیز کا بتایا جاتا ہے، تو اس طرح کا ایک لسٹ سا ہمیں ڈسپلے ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہاں پر چیک کر لیں ایک اور چیز، میں جب اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں تو ایک ہی سلیکٹ ہونے پہ یہ بند ہو جاتا ہے، اور اگر میں یہ کنٹرول بٹن میں نے پکڑا ہوا ہے اس وقت، صحیح ہے، اور پھر میں افغانستان پہ کلک کر رہا ہوں پھر بھی ایک ہی سلیکٹ ہو رہا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں اس میں ملٹیپل سلیکشن ہو، کہ میں ایٹ اے ٹائم 2-3 چیزوں کو سبمٹ کر سکوں، تو میں ادھر آ کے لکھوں گا MUL ملٹیپل مین کہ ایٹ اے ٹائم ملٹیپل سلیکشن ہو۔ تو میں نے انڈیا سلیکٹ کر دیا، افغانستان سلیکٹ کر دیا، پاکستان سلیکٹ کر دیا، اور بہت سارے اور اسی طرح کر کے پاکستان، انڈیا نظر آ رہے 2-3 میں نے سلیکٹ کر دیے۔ ابھی جیسے ہی میں سبمٹ بٹن پہ کلک کروں گا، اگر میں نے دے دیا ادھر تو یہ ڈیٹا وہ 2-3 ممالک کا ڈیٹا سبمٹ ہو جائے گا۔ تو ہم ایک سلیکٹ والے فیلڈ میں لگا سکتے ہیں، سلیکٹ والے ایلیمنٹ کے اندر ہم مختلف قسم کے آپشنز لگاتے ہیں۔ آپشنز کے اندر ہم نے ایک ایٹریبیوٹ پڑھا جس کا نام ہے سلیکٹڈ، جو ہم چاہتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ یہ والا سلیکٹڈ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ کتنے ہمیں ویزیبل ہو، کتنے ویلیو ہمیں سامنے نظر آئے اسکرین پہ۔ تو لیٹ سپوز اگر میں نے 3 دے دیا تو پھر 3 نظر آئیں گے، 2 دے دیا تو 2 نظر آئیں گے، 1 دے دیا تو صرف 1 ہی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ملٹیپل سلیکشن ہو، ملٹیپل چیزیں ایٹ اے ٹائم سلیکٹ ہو، تو میں ملٹیپل والا لگاؤں گا۔ ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ یوز ہوتا ہے وہ ہے ٹیکسٹ ایریا۔ کیا ہے؟ ٹیکسٹ ایریا ہے۔ میں اس والے کو کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، صحیح ہے، اور میں یہاں پر آ کر کیا کر دیتا ہوں، ٹیکسٹ ایریا چیک کرتا ہوں، ٹیکسٹ ایریا۔ تو ٹیکسٹ ایریا میں کیا ہوتا ہے، ٹیکسٹ ایریا میں ایک لمبا سا کمنٹ لکھنے کی جگہ ہوتی ہے، موسٹلی ہم ڈسکرپشن وغیرہ اس میں ہی لکھتے ہیں۔ روز میں بتا دیتا ہوں کہ کتنے روز ہوں گے، تو میں نے بتا دیا لیٹ سپوز کہ 4 روز ہو، اور میں نے COL کالز مین کے کالمز کتنے ہو، تو میں نے بتا دیا 4 کالمز بھی ہو۔ اسکوائر ٹائپ کا ہی ایک چیز ہوگا، اسکوائر ٹائپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں 6 کر دیتا ہوں میں کالمز، صحیح ہے، اور میں اس کو کر دیتا ہوں سیو۔ لیٹ سپوز آپ یہاں پر آ کر چیک کر لیں تو یہ ایک لمبا سا اسی طرح کا میں چاہتا ہوں، تو لیٹ سپوز میں اس کالمز کے سائز کو زیادہ کر دیتا ہوں، کالمز کے سائز کو میں کر دیتا ہوں 14 کر دیتا ہوں، تو 14 پہ میرے خیال سے اتنا لمبا سا ہو جائے گا۔ اچھا 14 بھی اتنا لمبا نہیں ہے تو 20 کر دوں گا تو اتنا سا ہو جائے گا۔ لیٹ سپوز ہم اس طرح کا کچھ ان پٹ فیلڈ چاہتے ہیں جس میں کوئی بندہ لمبا کر کے کوئی کمنٹ لکھ لے یا کوئی ڈسکرپشن لکھ لے یا کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں رائے دے اور وہ کمنٹ لکھے۔ ابھی جب ہم فائنل فارم بنائیں گے تو ہم ایک ایک چیز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، جب بنائیں گے تو اس کے نیڈ کا اور اس کے یوز کا آپ کو فائنلی پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیکسٹ ایریا کس لیے یوز ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہاں پر بتایا بھی گیا ہے کہ ٹیکسٹ ایریا میں جب ملٹیپل لائنز ان پٹ فیلڈ ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، لیٹ سپوز اسی طرح کا کچھ ہے، اسی طرح کا کچھ میں لکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارا ڈیٹیل ہو ایک اسپیسیفک ٹاپک پر، تو میں کس طرح کروں گا، تو میں اسی طرح کا بڑا سا فیلڈ ٹیکسٹ
ایریا بنا کے لکھوں گا، لیکن اس میں ایک چیز ہوتا ہے کالمز اور روز، وہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کالم سے یہ نیچے لمبا ہو جاتا ہے اور روز سے ادھر لمبا ہوتا ہے، صحیح، روز اس میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے بٹن۔ بٹن بھی ایک اسپیسیفک چیز ہے۔ بٹن کو ہم دو طریقوں سے بنا سکتے ہیں۔ ایک ان پٹ فیلڈ میں جا کر ٹائپ ہم بٹن دے دیں گے، جس طرح میں نے یہاں پر ٹائپ اس کا سبمٹ رکھ دیا۔ سبمٹ ایک الگ بٹن ہے اور بٹن خود ایک الگ بٹن ہے۔ سبمٹ وہ بٹن ہوتا ہے جس کو پر اگر ہم کلک کریں گے تو فارم کا ڈیٹا سبمٹ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور عام بٹن جو ہے عام بٹن ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے تھوڑے بہت فنکشنز ہم کنٹرول کرتے ہیں، یا جاوا اسکرپٹ کے بعد میں جا کر ہم اس کے ساتھ ایونٹس اٹیچ کرتے ہیں۔ جیسے یہ بندہ آ کے اس پہ کلک کرتا ہے، بعض اوقات جب میں کہہ دیتا ہوں کہ ایونٹس اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایونٹس اٹیچ کرنا تو ایک مشکل لفظ ہے، تو انشاءاللہ ان فیوچر ایونٹس ہم سمجھ لیں گے کہ کیا ہے اور ایونٹس اٹیچ کرنا کیا ہے، صحیح۔ ابھی BUTTON میں نے لکھ دیا بٹن، اور میں نے لکھ دیا کہ میں ایک BUTTON بٹن ہوں۔ نام تو بہت بڑا ہو گیا، لیکن ہوں صحیح، میں ایک بٹن ہوں۔ کنٹرول سیو کر کے میں نے سیو کر دیا۔ اب یہاں پر آ کر چیک کر لے تو بٹن کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے کہ میں ایک بٹن ہوں۔ تو بندہ جیسے ہی اس بٹن پہ کلک کر رہا ہے تو ڈیٹا سبمٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، سبمٹ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ یہ بٹن فارم کے اندر ہے، فارم کے اندر اور سبمٹ کا ایک اور بٹن نہیں ہے۔ لیٹ سپوز میں یہ بٹن اوپن کر دوں تو یہ اوپن والا بٹن اب سبمیشن نہیں کرے گا، نظر آ رہا ہے، اس سے سبمیشن نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر بھی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے، فور ٹائم کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن بٹن سے بھی ہم بٹن بنا سکتے ہیں، ان پٹ ٹائپ سے بھی ہم بٹن بنا سکتے ہیں۔ اچھا، بٹن کے علاوہ دو تین اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک ہے فیلڈ سیٹ۔ فیلڈ سیٹ کیسے کہتے ہیں؟ وہ فارم کے ارد گرد، یہ چیک کر لے، فارم کے ارد گرد جو یہ لائن لگایا گیا ہے اس کو ہم فیلڈ سیٹ کہتے ہیں، اور یہ جو لکھا گیا ہے اس کو ہم لیجنڈ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیجنڈ کہتے ہیں۔ تو لیٹ سپوز میں پہلے کیا کر دیتا ہوں، میں یہاں سے ایک چھوٹا سا فارم، اچھا یہ میں آپ کو کاپی کر کے دکھا دیتا ہوں یہیں پہ سارا کا سارا۔ اس کو میں کر دیتا ہوں کمنٹ، اور اچھا اس فارم کے نیچے ایک اور فارم بنا دیتا ہوں، اور اس کو میں نے پرنٹ کر دیا۔ چیک کر لے، یہ ایک فارم ہو گیا، یہاں سے لے کر یہاں تک فارم ہو گیا، اور فارم کا ہم نے لکھا ہے کہ اس کو جو بندہ سبمٹ کرے گا تو اس فائل میں جائے گا۔ اچھا، اس کو میں ابھی کے لیے میں اس میں ہیش ڈال دیتا ہوں تاکہ یہ کہیں پہ سبمٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ میں نے لکھ دیا کہ فیلڈ سیٹ۔ فیلڈ سیٹ مین کہ اس کے ارد گرد ایک لکیر سی، اور لکیر کے اوپر آپ کو لیجنڈ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں کہ فارم کے باہر فیلڈ سیٹ لگاتے، وہ کام نہیں کرتا، صحیح۔ فارم کے باہر لیجنڈ بھی لگا لیتے ہیں، یہ فیلڈ سیٹ اور یہ فارم کے اندر ہی کام کرتا ہے۔ نظر آ رہا ہے آپ کو خوبصورت سا ایک جو لائن کھینچا ہوا نظر آ رہا ہے، یا جو یہ والا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ اصل میں یہ لیجنڈ ہے اور یہ فیلڈ سیٹ ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے انشاءاللہ اس کو ابھی کور کرتے ہیں۔ پہلا یہ چیز ہو گیا، ہمارے ساتھ ہو گیا ڈیٹا لسٹ۔ ڈیٹا لسٹ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر چیک کر لیں، جیسے ہی میں اس پہ کلک کر رہا ہوں تو ایک لسٹ سا اوپن ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی میں ادھر آ کے جیسے ہی میں اس فیلڈ پہ آ گیا تو فیلڈ پہ مجھے پتہ چل گیا کہ یار یہ تو کوئی ان پٹ فیلڈ ہے اور اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ لکھا ہوا ہوگا، اور اس میں کچھ ایک لسٹ سا اوپن ہوگا، ایک سجیشن سا مجھے ملے گا کہ آپ نے ان میں سے کون سا سلیکٹ کرنا ہے۔ تو میں نے جیسے ہی کلک کر دیا تو انٹرنیٹ ایکسپلورر میں نے کلک کر دیا، وہ لکھا ہوا نظر آ گیا۔ اس کو میں ابھی ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر انہوں نے صرف سجیشن دے دی، اس کو میں اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور یاد رہے کہ جو ڈراپ ڈاؤن مینیو تھی اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا، وہ میں ڈائریکٹ صرف ایک سلیکٹ کروں گا اور میں اس کو سبمٹ کروں گا۔ ادھر میں ایک نام سلیکٹ کر کے اس میں چینجز کر سکتا ہوں، صحیح ہے۔ تو یہاں پر پہلے ہم کیا کریں گے، پہلے ہم ایک فارم بنائیں گے۔ فارم تو ماشاءاللہ سے ہم نے بنا دیا ہے آلریڈی۔ اسی فارم کو میں کیا کر دیتا ہوں، اسی فارم کو میں کنٹرول ڈی کر دیتا ہوں، اور اس اوپر والے فارم کو میں کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، اور ساتھ میں اس والے فارم کو بھی میں کمنٹ کر دیتا ہوں۔ کمنٹ کیوں کر رہا ہوں؟
کمنٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور بالکل اوپر ہی ہمارا فارم نظر آئے. تو یہاں پر چیک کر لے، بالکل اوپر ہمارا ایک خالی اچھا فارم کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا. اچھا یہ ہو گیا، یہ میں نے کر دیا بند. اور اچھا یہ فارم کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ نیچے میں نے فارم میں ڈیٹا رہنے دیا ہے. تو میں نے بھی اس ڈیٹا کو لیجنڈ کے علاوہ میں نے سارے ڈیٹا کو مٹا دیا اور میں نے اس کو سیو کر کے آپ کو چیک کرانا ہے صرف کہ سارا کچھ مٹ گیا ہے، صرف وہ لیجنڈ اور فیلڈ سیٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے. اس کے اندر ابھی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک میں بنا دوں اس طرح کا ان پٹ لسٹ، کیا ان پٹ فیلڈ بنا دوں، ان پٹ لکھ لوں اور اس کے اندر میں ٹائپ اس کا لسٹ رکھ دوں. اچھا میں بنا دیتا ہوں یہاں پر ان پٹ اور میں ٹائپ اس کا اچھا ٹائپ اس کا ٹیکسٹ کر دیتا ہوں اور لسٹ کا نام میں دیتا ہوں. جو لسٹ جیسے ہی بندہ اس پہ کلک کرے گا تو ایک لسٹ اوپن ہوگا، اس لسٹ کا نام میں نے رکھ دیا لسٹ 1. لیٹ سپوز میں نے ایک لسٹ 1 بنایا ہوا ہے. ابھی جب لوگ اس پہ آ کر کلک کریں گے اس ان پٹ فیلڈ میں تو لوگوں کے کلک کرنے پہ جیسے ہی ادھر کلک ہوگا تو ایک لسٹ اوپن ہونا چاہیے. تو وہ لسٹ میں کس طرح بناؤں گا؟ تو پہلے میں ڈیٹا لسٹ کے نام سے ایک لسٹ ٹیگ لکھوں گا، پھر میں اس کو ایک آئی ڈی دوں گا اور آئی ڈی کا نام میں وہی رکھوں گا جو اوپر میں نے لسٹ کو دیا ہوا ہے. میں نے لسٹ 1 دے دیا ہے اور پھر اس کے اندر بہت سارے اس طرح کے آپشن ہو سکتے ہیں. آپشن میں خیر ادھر سے کاپی کر دیتا ہوں اور سارا کچھ میں نیچے اپنا لکھ لیتا ہوں. ڈیٹا لسٹ کے نام سے اچھا کنٹرول وائی کیا کر دیتا ہوں، ڈیٹا لسٹ کے نام سے میں ادھر ایک فیلڈ بنا دیتا ہوں ڈیٹا لسٹ. میں ادھر بنا دیتا ہوں ڈیٹا لسٹ کے نام سے ایک فیلڈ. اچھا ڈیٹا لسٹ کے نام سے میں نے ایک فیلڈ بنا دیا، اس کو میں نے ایسے کر دیا، اس کے اندر میں نے کوئی ڈیٹا ڈال دیا. لیکن یہ ڈیٹا ابھی تک کام نہیں کرے گا. کیوں کام نہیں کرے گا؟ کام اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ میں نے ادھر لکھنا ہے اس لسٹ کا نیم. تو میں لکھ دیتا ہوں کہ آئی ڈی ہوا میرے ساتھ لسٹ 1 کے نام سے آئی ڈی. تو میں نے کنٹرول وی کر کے سیو کر دیا اور ادھر آ کے میں آپ کو صرف ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ اللہ کرے کہ لسٹ آ جائے. تو آ گیا، نظر آ رہا ہے. ابھی اس میں کوئی بھی چینجز کتے پتے لکھ سکتا ہوں. لیٹ سپوز میں چاہتا ہوں کہ اس کو مٹا کے جب یہ خالی ہوگا اور بندہ آ کے اس پہ کلک کرے گا تو اس لسٹ میں سے کوئی سجیشن لسٹ میں سے کوئی لسٹ وہ کاپی کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہوا بیٹا ڈیٹا لسٹ. اس کے علاوہ آؤٹ پٹ ہے، آؤٹ پٹ انشاءاللہ کل کی ویڈیو پہ پڑھیں گے. آؤٹ پٹ کے ساتھ ساتھ یا آؤٹ پٹ بھی آج ہی پڑھ لیتے ہیں یا چلو آؤٹ پٹ کل کی ویڈیو میں پڑھیں گے. صحیح، آؤٹ پٹ میں انشاءاللہ ہم 2-3 چیزیں دیکھیں گے. آؤٹ پٹ میں جاوا اسکرپٹ کے 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں. اچھا آؤٹ پٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ پٹ میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے 2 فیلڈ کے ویلیو کو ہم آپس میں پلس کرتے ہیں اور جاوا اسکرپٹ کے اندر ہم جب اس میں کوئی آپریشنز کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان 2 فیلڈ کے ویلیو پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ، یا لیٹ سپوز ایک بندے کا ہم نے ڈیٹ آف برتھ لے لیا ہے اور کرنٹ ڈیٹ لے لیا، اس سے ہم ایج فائنڈ کرنا چاہتے ہیں، تو جو کیلکولیشن ہو جاتی ہے اس کا ریزلٹ موسٹلی ہم آؤٹ پٹ ٹیگ کے اندر لکھتے ہیں. انشاءاللہ ہم جب جاوا اسکرپٹ کریں گے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم لکھیں گے. یہاں پر چیک کر لیں، آؤٹ پٹ ٹیگ کے اندر انہوں نے نیم اس کا ایکس رکھ دیا، 4 اے اور بی رکھ دیا، اور یہاں پر چیک کر لیں اے اور بی نظر آ رہے ہیں، اور نیم اس کا انہوں نے ایکس رکھ دیا. اوپر انہوں نے جاوا اسکرپٹ میں لکھ دیا ایکس کی ویلیو کو پارس کر کے یہ کر دو. آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ یہ آن ان پٹ فلانا یہ تو سارا جاوا اسکرپٹ ہے. تو جاوا اسکرپٹ آپ کس طرح کرو گے؟ ادھر میں نے یہ کر دیا، ادھر میں نے اس کے ساتھ پلس یہ کر دیا، اور جیسے میں سبمٹ کر رہا ہوں تو سبمٹ تو نہیں ہو رہا، لیکن خیر ہے جو یہ پلس اور یہ ہے اسے کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ، جو یہ آؤٹ پٹ آ رہا ہے یہ میں نے اصل میں آؤٹ پٹ ٹیگ کے اندر لکھا ہوا ہے.
تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی. فردر ویڈیوز تک کے لیے مجھے دعائیں دیجیے گا، اور اللہ کرے کہ کل ہمارا ایک نیا کلاس ہوگا. کل کے کلاس میں آپ کو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بھی دوں گا. تو آج کی ویڈیو پہ، کل کی ویڈیو پہ کل پریکٹس ٹائم پہ کیا کریں تاکہ بعد میں آپ پر برڈن نہ ہو. انشاءاللہ بعد میں ہمارا جو ایڈوانس پروگرامنگ سٹارٹ ہوگا، یہ تو ابھی بالکل ہم گپ لگا رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ایڈوانس پروگرامنگ سٹارٹ ہوگا تو یہ چیزیں مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی. اور بس آپ کا ٹائم نہیں لوں گا. خدا حافظ.